اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جو ہے نا صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوتے سرکار اور فرماتے کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں سن سک رہے ہیں، نہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ سرکار نے اپنی مبارک سماعت کا یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں میں، یعنی آسمان سے کچھ آوازیں آ رہی ہے وہ سن رہا ہوں اور وہ مستقل چرچراہٹ ہے، یعنی کنٹینیوس وہ چرچراہٹ آ رہی ہے۔ کیوں؟ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آسمان میں چرچراہٹ ہے، آسمان میں سے کچھ آوازیں آ رہی، کنٹینیوس وہ آوازیں آ رہی ہے اور میں وہ سن رہا ہوں۔ سرکار نے اپنی جو ہے نا سماعت مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سماعت بھی بے مثل ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماعت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ کتنی بھی دور ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال والی سماعت دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک بھی بے مثل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو سرکار دو ایک مثال ہے خالی، تو ایک حدیث میں جو ملی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں آسمان میں جو چرچراہٹ ہو رہی ہے اس کو میں سن رہا ہوں، اور وہ چرچراہٹ کیوں ہو رہی ہے آپ فرما رہے ہیں کیونکہ اس میں آسمانوں میں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بالش کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو نا دیکھ بھی رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہاں پر آسمان کا جو ہے نا ایسا وہاں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہاں پر ایک بالش کی بھی جگہ نہیں ہے کہ اتنے فرشتے ہیں جو سجدوں میں ہیں، جو قیام کی حالت میں ہیں، کہ ایک بالش کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو جس سے جو ہے نا خالی ہو، مطلب تمام کے تمام ملائکہ سجدوں میں، رکوع میں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرما کر، یہ سماعت کر کر جو آوازیں آ رہی ہے، جو چرچراہٹ آ رہی ہے، وہ مشاہدہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سماعت کو جو اور اپنے مشاہدے کو صحابہ کرام میں شیئر کریں۔ اس لیے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ کیا تم وہ سن رہے ہو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا ہم کچھ نہیں سن رہے۔ تو سرکار فرما رہے وہ چرچراہٹ ہے کیونکہ ایک بالش کی بھی جگہ وہاں پر ایسی نہیں ہے جس میں ایک فرشتہ یا کوئی بھی فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالت میں نہ ہو، یعنی مطلب اتنا ٹائٹ ہے وہاں پر کہ اتنے کمال، اتنے فرشتے جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماعت مبارک ہے اس کی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور کی بھی سنتے ہیں، اور ہم بھی یہاں سے پکارو تو ہمارے آقا، ہم دھیمی آواز میں پکارو یا کیسی بھی آواز میں پکارو، ہم دل سے بھی پکارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مبارک جو ہے نا سماعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دی، ہمارے آقا سنتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمع ہی نہیں، اور ویسے تو کسی بھی نبی کو جو ہے نا جمع ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمع ہی مطلب جب منہ کھل جاتا ہے، نیند آتی ہے، شیطان جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمع ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ ہم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، نبی کریم سے تمام انبیاء علیہ السلام بھی بے مثل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ہے، سردار الانبیاء ہے، اور ہما کو جمائی آتی ہے، لوگوں کو جمائی آتی ہے، مخلوق میں سب کو جمائی آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی سے بھی پاک رکھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا طویل القامت تھے، یعنی نہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک زیادہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کم تھا، مطلب ایک درمیانی خط مبارک تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ، جب بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک سب سے اونچا معلوم ہوتا. کتنے بھی لمبے لوگ ہو جانے دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، خط مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں کوئی بھی کتنی بھی ہائٹ کا ہونے دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اونچے دکھتے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے، سب اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو، ہائٹ مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے سب سے اونچا رکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سرکار کا معجزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ خط مبارک کے تھے، نہ کم خط مبارک تھے، درمیانی خط مبارک تھا. مگر کوئی بھی بڑا ہائٹ کے کوئی بھی بڑے خط کا آ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گروپ بھی ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے، سب سے نمایاں اور سب سے جو ہے نا خط مبارک سب سے زیادہ ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دھوپ میں سایہ ہوتا نہ چاند میں سایہ ہوتا. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا نور ہی نور ہے، نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی زندگی میں مکھی آپ پر نہیں بیٹھی. مکھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی کیا ہوتی ہے؟ گندگی میں جو لوٹتی ہے ہم پر جو نا آ کے بیٹھ جاتی ہے. مگر نبی کریم سے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی غلاظت والی چیز میرے پاک طاہر میرے بندے میرے محبوب پر بھی بیٹھے. تو مکھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نہیں بیٹھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. نبی کریم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خصوصیت میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ مبارک ہے، یعنی بال مبارک ہے، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک جنگ میں آپ کی جو ٹوپی ہے کسی وجہ سے کہیں گر گئی، آپ ڈھونڈنے کے بعد آپ کو تلاش کرنے کے بعد وہ ٹوپی مل گئی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کر کے حلق فرماتے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا گیسو مبارک کو، منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی. سب نے جو نا جلدی جلدی کی کہ سب کو تڑپ تھی کہ سرکار دو عالم صاحب کے منہ مبارک، سرکار دو عالم صاحب کے بال مبارک ہم کو مل جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ جو نا جلدی میں نے بھی کیا کیا، اس کو حاصل کر لیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بال مبارک جو ہے نا، وہ جو ہے نا منہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں میں اپنی ٹوپی میں جو ہے نا سی کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا محفوظ کر لیا. اور جو ہے نا آپ فرماتے ہیں جتنے بھی آپ جنگیں تھی، جتنا بھی جہاں بھی جہاد کیے، یہ ٹوپی کو استعمال فرماتے تھے. وہ ٹوپی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہوتا، اور ہر جنگ میں آپ فرماتے ہیں میں وہ منہ مبارک کو استعمال کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر جنگ میں مجھے فتح اور نصرت حاصل ہوئی اس ٹوپی مبارک کی وجہ سے. تو وہ اتنا اہتمام سرکار کا اتنے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں وہ تاثیر، وہ اثر، وہ برکت ہے کہ تمام بگڑے ہوئے کام جو ہے نا سدھر جاتے، تمام ہارنے والی چیزوں میں جو ہے نا ناکامیوں میں جب آثار مبارک ہوتا ہے، وہ منہ مبارک ہوتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فتح میں، نصرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی میں بندہ نہیں ہارتا. حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے کمانڈر ہے، اتنے بڑے سپاہی ہے، اتنے بڑے جنگجو ہے، آپ کا ایمان بہت اعلیٰ، عشق اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ فرما رہے ہیں میں یہ منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھتا، اور میں یہ اس ٹوپی میں رکھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے کبھی بھی جنگ میں نہیں آ رہا. تو اتنا بڑا کیوں ہم بھی آج جو ہے نا زیارتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کرتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہاں ٹھہر کے دعائیں فرماتے، یہ تو سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. اور تڑپتے تھے صحابہ کرام کہ ہمیں منہ مبارک مل جائے، رکھتے تھے اس کو جو ہے نا شفا کے لیے استعمال کرتے تھے اور گھر والوں کے لیے استعمال فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ایک شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین اما جان ہماری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں بھی اس طرح دکھتے جس طرح روشنی میں دکھتے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصارت ہے یہ عام بصارت نہیں،
اس کے تو بڑی شان ہے، شان والی بصارت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روشنی میں دیکھتے اسی طرح اندھیرے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا بھی جو بے مثل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بندے بول رہے ہیں کہ سرکار ہماری طرح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ہماری طرح آئے چلے کے ماشاء اللہ عجیب عجیب باتیں کرتے. سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی، اتنی شان عطا کی، اتنی شان عطا کی. ہم زبان سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، اللہ والے تو اور اچھا بیان کرتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے. ہر آزو آپ کا بے مثل، ہر عمل بے مثل، سر تاپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا بغیر سائے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو صحابہ کرام تڑپتے تھے لینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ کرام تڑپتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے نکلا ہوا پانی، وضو کرتے جب پانی نکلتا اس کے لیے صحابہ کرام تڑپتے تھے کہ وہ وضو کا خطر، اور اپنے اوپر مل لیتے تھے، اپنے اوپر مل لیتے. اگر پانی نہ ملتا تو کسی صحابی کا ہاتھ پکڑتے تھے، اس کو مل کے اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل لیتے. اتنا تبرک ان کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا تھا صحابہ کرام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ اس طرف ہی ہے، یعنی میں کیا قبلے کی طرف ہی دیکھتا ہوں؟ قسم خدا کی تمہارا رکوع اور سجود مجھ سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، پیٹھ کے پیچھے سے بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ہیں ہمارے آقا کی مبارک شان یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے. یہ صحابہ کرام کو بول رہے ہیں تمہارا رکوع بھی میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا سجدہ بھی میرے سے جو نہ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تم کو جیسا سامنے سے دیکھتا ہوں میں اسی طرح تمہیں پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنے مرتبے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک مرتبہ ایک نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں آپ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نا ایک عورت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے کہ سرکار، کیونکہ ہر کوئی جو چاہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے پرابلم، بڑی سے بڑی پرابلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان اور شوکت والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مرتبے والے، یہاں پر تمام جو مسائل حل ہو جاتے، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی. ان کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے ہمارا بھی عقیدہ ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب جاتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب جائیں گے تو اللہ کا ایسا فضل ہوگا، اللہ کی ایسی مہربانی ہوگی، تمام جو ہمارے نہیں ہونے والے کام وہاں پر ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، تشریف فرماتی ہے، اور اپنے جو نا نوجوان جو نا بیٹے کو لے کر آتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ جو نا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیدائش کے دن سے آج تک جو نا کوئی بات نہیں کی، پیدائش سے اب تک، پیدائش ہوا، پیدا ہوا، اب تک جو ہے نا بات نہیں کرا، یعنی گونگا ہی گونگا ہے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جو کیسے مسئلے لوگ لے کے آتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس اسے اتنا ہی کہتے، اسے پوچھتے میں کون ہوں، اتنی بات کرتے. نہیں بولنے والا تھا وہ، بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے اب تک بولنا ہی نہیں آ رہا اس کو، اس کی ماں لے کے آئی اس کو. سرکار خالی ایک ہی سوال کرتے، یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگتا ہے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آپ، نہیں بولنے والا سرکار کے پاس آ گیا تو اس کے جو نا نئی گونگے پن میں جو نا کلام پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سرکار اس کو فرمائے، سرکار اس کو جو نا کچھ بھی نہیں کرے، بس یہی سوال کرے تو اسی کے منہ سے اللہ تعالیٰ. تو کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے کہ سب پرابلمس لے کے آتے کہ نہیں بولنے والا بھی بولتا، کہ نبی کی نگاہ رسالت جب پڑ جاتی تو نہیں بولنے والا ہی پڑتا. اس لیے ہم فرماتے سرکار یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت ہو گئی تو ہمارے بگڑے ہوئے کام، ہمارے جو ہے نا نہیں ہونے والے کام سنور جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اب وہ دیکھ رہا ہے تو فوراً کہتا ہے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو گونگا پن بھی اس کا ختم ہو گیا نبی کی بارگاہ میں. تو سرکار کی شان یہ، ایک شخص جو ہے نا جن کی جو ہے نا آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی اور ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، تو وہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کے والد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جو ہے نا آپ درگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نئی آنکھوں میں مسئلہ ہے، دیکھنے نہیں آ رہا. تو سرکار ان سے فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں تمہاری جو ہے نا نگاہ کیوں جاتی رہتی ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے آدمی، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میرے جو ہے نا پاؤں جو ہے نا سانپ کے انڈوں پر پڑ گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میری بصارت جاتے رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دونوں آنکھوں پر جو ہے نا قرآن شریف یا کچھ دعائیں پڑھ کر دم کیا، تو آپ کی جو بینائی تھی، جو نہیں دیکھ رہے تھے آپ، وہ بینائی آپ کی واپس آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے کہ جو نہیں دیکھنے والے کو دکھاتے سرکار،
جو نہیں بولنے والے کو اس کو بولنے لگاتے سرکار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. سرکار کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کائنات میں جو بھی نعمت ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر نعمت پہنچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے بندے اور رب کے درمیان. ایک ہی وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ، نبی کے وسیلے سے ہی مجھ سے مانگا جائے، نبی کے وسیلے سے ہی میری بارگاہ میں آئے، نبی کی اداؤں کو ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر میں لگائے. یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نہیں بولنے والا ہے وہ بولنے لگتا، اور جو نہیں دیکھنے والا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھانے کی صلاحیت دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نا یہ آپ سے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں. اور وہ یہ جو شخص ہے ان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ ایسا دیکھنے لگتے ہیں کہ راوی بیان فرماتے کہ 80 سال کے وقت بھی انہوں سوئی اور دھاگا استعمال کرتے تھے. 80 ایئرس کے بھی ہوئے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جو ہے نا آنکھوں کو ٹھیک فرمایا تھا، وہ آنکھوں کو ایسا ٹھیک فرمایا کہ 80 سال کی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فیضیاب ہونے کی وجہ سے آپ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی اور دھاگا استعمال کریں. اور حالانکہ آپ کی آنکھ سفید تھی مگر پھر بھی آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا نوازے تھے. ایک صحابی رسول آپ پر جو ہے نا ہانڈی گر گئی تھی، گرم گرم ہانڈی گر گئی تھی، اور ہاں کہتے کہ جو ہے نا میری جو ہے نا آپ فرماتے ہیں میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کے آئی. اب مطلب ہانڈی گر گئی، اب ہانڈی گر گئی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی، مطلب جل گئے ہاتھ، تکلیف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اپنے لعاب دہن، اپنا مبارک لعاب دہن لیا اور جہاں جہاں بھی جلا وہاں پر لگاتے گئے اور دعا فرماتے گئے. تو آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی وجہ سے، دعا کی برکت سے میں بالکل جو ہے نا اچھا ہوگا. یعنی جلنے والا جو جل گیا، جو جسم جل گیا مگر نبی کی بارگاہ میں آ کے وہ جو ہے نا تکلیف بھی دور ہو گئی. یہ لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام لعاب دہن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن صحابہ کرام کو جو ہے نا شفایاب کے لیے استعمال ہوتا. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جو ہے نا ان کی آنکھ جو ہے نا نکل جاتی ہے، آنکھ جو ہے نا ڈھیلا نکل جاتا ہے، صحابہ کرام جو ہے نا اس کو کٹ کرنے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، اس کو کٹ نہیں کرو. صحابہ کرام کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور لعاب دہن استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھ میں جیسا ہی، اور وہ جو نکلی ہوئی آنکھ ہے اس کو فکس کر دیتے، اور وہ جیسا ہی فکس کر دیتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھ پہلے سے بہتر ٹھیک ہو جاتی. مطلب یہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، کون سی آنکھ مطلب پہلے سے بہتر بھی ہو گئی، پہلے سے خوبصورت بھی ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. تو ہم لعاب دہن یعنی ہمارے منہ میں رہتے پانی اس کو تھوک بولتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جو مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بے مثل بنایا یہ پانی کو، اس کا کنیکشن مولا سے ایسا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا لوگوں کی تکلیف دور کرنے یوز کرتے، جو ہے نا جو بیمار ہو جاتا اس کو شفا فرماتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا آنکھ کو جو تکلیف ہو گئی تھی خیبر کے جو ہے نا جنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، درد تھا، بہت تکلیف ہو گئی تھی مگر اس لعاب دہن کی برکت یہ کہ آپ کی آنکھ مبارک پہلے سے بہتر ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، اور جو درد تھا وہ درد بھی چلے گا. یہ لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ ایک کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے مبارک لعاب دہن کو ڈالتے، کلی فرماتے. وہ کنواں ایسا تھا اس میں ایک خطرہ بھی پانی نہ تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے مبارک پانی کا لعاب کا صدقہ ایسا ہوا کہ اس میں جو ہے نا پانی پورا اوپر تک آ گیا. پانی نہیں تھا تو وہ لعاب دہن آ گیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کمال ہے. تو وہ صحابہ کرام کیا کرے، وہ حدیبیہ کا مقام تھا، 20 دن تک وہ پانی استعمال کرے، وہ بھی استعمال کرے، ان کے جانور بھی استعمال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شدہ ہر چیز با کمال، بے مثل خصوصیت والی، کمال والی، مرتبے والی، اور یہ شان کسی دوسرے کے پاس نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کمال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پاس نہیں. ایک شخص کے چہرے پر جو ہے نا ایک دانت لگ گیا تھا، یعنی کوئی نشان پڑ گیا تھا جس سے جو ہے نا ان کا چہرہ جو ہے نا سفید ہو گیا تھا. تو وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر جو ہے نا اپنے دستے مبارک کو پھیرا، یعنی اپنے ہاتھ مبارک کو اس میں پھیرا. تو رات بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے جو دانت تھا وہ جو اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور دعا، سرکار نے اپنے دستے اقدس کو پھیرا. سرکار کے دستے اقدس کا کمال یہ ہوا کہ وہ جو دانت تھا، جو نشان تھا، سفید داغ تھا، وہ سب کا سب جو ہے نا ختم ہی ہو گیا.
یعنی اس کو جو ہے نا انہیں وہ جو دکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، رات ہوئی بھی نہیں تھی مگر وہ دو دانت تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بے مثل، بصارت بے مثل، لعاب دہن بے مثل، ہاتھ مبارک جو دست اقدر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام ہاتھ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی بے مثل ہے کہ یہ ایسا ہاتھ مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو کوئی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے باہر آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اس کو یہ جس کو بھی یہ ہاتھ یہ دست اقدس سے مل جاتا، وہ جو ہے نا ایسا مالدار ہو جاتا کہ کبھی اس کو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، اس کو جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ پڑتا یا خوشبودار اس کا ہاتھ ہو جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دست اقدس جس بچے پر رکھتے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کی شان یہ کہ 360 فٹ کو اشارہ کرتے وہ اوندے منہ جو ہے نا وہ گڑ پھر پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال بے شمار ہے، چاند کے دو ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کر دی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب اتنی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک انگلی مبارک بھی بے مثل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دانت لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس اپنا پھیر رہے تو وہ جو بیماری تھی، وہ جو تکلیف تھی، وہ جو ناپسندیدہ داغ تھا چہرے پر، کوئی پسند نہیں کرتا تھا، وہ داغ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ایک صحابی رسول جنگ لڑے، ان کا ہاتھ جو ہے نا کٹ گیا، ہاتھ جو ہے نا لٹک رہا ہے، تو وہ کیا کیے، جنگ میں جب ہاتھ کٹ گیا لٹک رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے کیا کیا، اپنے لعاب دہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دیکھیے کتنے کمال ہے، لعاب دہن لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا زخم جو ہے نا پورا بھر گیا اور میں بہترین ہو گیا اور بہتر ہو گیا، اور آپ فرماتے کہ ہاتھ دیکھو لٹکنے والے ہاتھ کو بھی سرکار لعاب سے لگا رہے کہ سرکار کی کیسا لعاب دہن ہوگا، کیسا مبارک جو ہے نا لعاب ہوں گا، اور آپ فرماتے کہ میں جب ہاتھ میرا لگ گیا تو جس نے مجھے جو ہے نا تلوار سے میرا ہاتھ کاٹا تھا پھر میں جو ہے نا اس سے جا کر لڑا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو سرکار کے لعاب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین اتنا کمال ہے۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے نا تکلیف ہے، اب یہ بھی صحابی رسول آتے اور عرض کرتے میرے بھائی کو تکلیف ہے، تو سرکار پوچھتے کیا تکلیف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تکلیف یہ ہے کہ وہ دیوانگی اس کے پاس ہے، یا دیوانگی دیواناپن جو بھی ہے اس کو دیوانگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم اس کو جو ہے نا جا کر جو ہے نا اس کو لے کر آؤ، تو وہ جو صحابی رسول اپنے بھائی کو لے کر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سامنے رکھ دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن کی کئی صورتیں دعائیں جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مبارک سے جو نکلی قرآن شریف کی آیتیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے اور وہ جیسا ہی پڑھے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، پھر کبھی اس نے شکایت ہی نہ کی۔ یعنی دیوانگی کی اتنی بڑی بیماری تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے وہ اثر ایسا ہوا کہ اس کے اندر سے جو بھی دیوانگی تھی، جو ٹریٹمنٹ کہیں ہو نہیں رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام سے، قرآن مجید کی برکت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ دیوانگی اس کے پاس سے ختم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرما دے آنے کے لیے، تو اس کو یہ فرض ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ کر نبی کی بارگاہ میں آ جائے، وہ نماز توڑ کر نبی کی بارگاہ میں یہ فرض ہے، اور اس کی نماز بھی ضائع نہ ہوگی، وہ اس کی رکعتیں بھی ضائع نہ ہوگی، پھر وہ جا کر جہاں سے آیا تھا وہاں سے نماز شروع کر سکتا۔ اب نبی کریم ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی آواز دیتے تو اصول کیا ہے کہ وہ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لے اور اس کی نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے نا قریب سے گزرے اور مجھے آواز دی، تو میں کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو سرکار کی آواز تھی مگر میں اپنی نماز کنٹینیو کیا، تاخیر سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو جو تمہیں جاودنے کی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یعنی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو فوراً آ جانا ہے، نماز کی حالت میں بھی نبی کا حکم آ جائے تو آ جانا ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا. نماز کو ہم کو کوئی اگر دوسرا بلا لے، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کتنا بھی بڑا عابد ہو، کتنا بھی بڑا بندہ ہو، ہم کو کوئی بلائے اگر تو ہم چلے جائے تو ہماری نماز ضائع، پھر سے شروع سے ادا کرنا پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلانے پر ہم اگر آئے، صحابی رسول فرما رہے میں نماز سرکار نے بلایا مگر میں نماز کو کنٹینیو کرا اور دیر سے تاخیر کی، تاخیر سے سرکار کی بارگاہ میں گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تم فوراً حاضر ہو جاؤ، فرما برداری کرو. تو آپ فرماتے کہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تو سرکار فرماتے کہ میں اللہ اور اس کے قرآن کی آیت فرماتے ہیں کہ فرما برداری کرو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے تو جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو. یعنی جب بھی آپ کو حکم دے، تو وہ صحابی رسول کی ٹریننگ کر رہے تھے سرکار کہ جب بھی میرا حکم آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے فوراً حاضر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پسینہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بصارت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا خون مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل، ہر چیز سرا تاپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ کمال کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی بے ادبی غلطیاں ہو گئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے میں معاف فرما دے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام زندگی کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، عبادت میں جو کوتاہیاں ہوئی، نماز روزے زکات حج میں کوتاہیاں ہوگی، مولا اسلام ایمان احسان تقوی توحید میں جو کوتاہیاں ہوئی مولا بس درگزر فرما، اسے معاف فرما. تیرے منشا کے تحت مولا اسلام ایمان احسان تقوی توحید پر عمل کرنے والا بنا، کامل اصول دین عطا کر مولا، کامل مستمل دین عطا کر مولا. عقائد آداب عبادات معاملات تعزیرات میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما. اس کا علم، اس کا عمل، اس میں اخلاص اور اس میں استقامت عطا کر مولا. دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے ہر کام کو سنوار دے. تیرے محبوب کے میلاد کا صدقہ عنایت فرما. رحمتوں بخششوں مغفرتوں کے تمام جو بھی برکات ہے اس مہینے کی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو اس کو عطا فرما مولا. ہمارے ٹوٹے پھوٹی محفلوں کو، ٹوٹے پھوٹے جو ہے نا ذکر کو قبول فرما لے مولا. اسے تیرے محبوب ترین بندوں کی محفلوں میں ذکر میں شمار فرما قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی پردہ پوشی فرما، غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما. آئندہ تیرے منشا کے تحت ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ مولا ذکر کرنے والا بنا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی